جیسا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا نام بیاد عارف نعتیہ ایوارڈ ہے، تو اس میں محترم پروفیسر عارف نعیم صاحب کی کچھ یادیں بھی بکھیری جائیں گی، یا بکھری ہوئی کچھ یادوں کو جمع بھی کیا جائے گا۔ تو اب وہ وقت ہوا چاہتا ہے سر عارف نعیم صاحب چونکہ ایک ادبی شخصیت تھے، ان کا ایک ادبی تعارف موجود تھا، تو آج منڈی بہاؤالدین کا جو ایک ادبی حلقہ ہے اس کے نمائندہ بن کر محترم جناب نعیم رضا بھٹی صاحب جو کہ ہمارے علاقے کے معروف شاعر ہیں، میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی کچھ یادیں جو ان کی سر عارف نعیم صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آج ہمیں بھی ان سے روشناس کروائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا عارف نعیم صاحب، میں جب سے شعر کہہ رہا ہوں، بلکہ شعر کہنے سے پہلے کا ان سے ایک تعلق ہے، لگ بھگ 2005 سے۔ تو ایک سالانہ پہلے میرے چونکہ ان کے دو تعلق ہیں، ایک ادبی رجحان کا ہے، ایک مذہبی رجحان کا۔ تو مذہبی حوالے سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہی کی ہی موٹیویشنز تھیں کہ ہم لوگ جہاں جہاں بھی ان کے دوست مقیم تھے، ہم سب تقریباً ایک سالانہ محفل نعت کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ انہی کا فیض تھا یا انہی کی ہی موٹیویشنز تھیں۔ تو ابتدا سے لے کے جب تک وہ محفل نعت میں کرواتا رہا، مرزا عارف نعیم ہی وہاں بطور ناظم مدعو ہوتے تھے، اور ان کی رحلت کے بعد وہ محفل نعت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہو گیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ہمیں بطور ناظم مرزا عارف نعیم کے علاوہ کوئی آج تک سمجھ ہی نہیں آیا، کہ ایک واحد آدمی تھا جس کو بطور ناظم ہم بڑی آزادی سے قبول کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آج کل محفل نعت کا وتیرہ ہے کہ سمجھ ان کو ہوتی نہیں شعر کی، اور چیخ و پکار سے عجیب و غریب انداز سے وہ اشعار سنا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن مرزا عارف نعیم ایسا کردار تھے کہ ایک خاص موضوع پہ وہ محفل نعت کا آغاز کرتے تھے اور اسی پہ ہی اس کا اختتام۔ ہمیشہ سے مثال کے طور پہ انہوں نے یا صاحب الجمال و یا سید البشر ایک موضوع رکھ دیا ہے، اسی موضوع پہ ابتدا سے انتہا تک محفل نعت ایک خاص سحر میں چلتی تھی۔ میں نے ان بزرگوں کی طرف سے بھی خاص طور پہ داد وصول کی جنہیں مجھے یقین تھا کہ شعر کی کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن مرزا عارف نعیم کا وہ تکلم جس وجہ سے آج ہم انہیں بادشاہ تکلم بھی کہہ رہے ہیں، وہ اس تکلم کا فیض تھا یا اس تکلم کی برکت تھی کہ میرے گھر میں شعر و ادب کا ماحول نہیں ہے، لیکن مرزا عارف نعیم صاحب کی وجہ سے مجھے پہلی دفعہ گھر میں بھی تسلیم کیا گیا کہ وہ میرے پاس گھر میں تشریف لاتے تھے۔ اس طرف جب بھی محفل نعت میں وہ کہیں مدعو ہوتے تھے تو ان کی ایک حاضری ہمارے گھر میں لازمی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے بھی میرے والد صاحب اکثر کہتے تھے کہ اس طرح کے دوست گھر لے آیا کر۔ مطلب مرزا عارف نعیم صاحب کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں بھی عزت ملی، اور یہاں پہ ہم نے جو ادبی تنظیموں کا سلسلہ شروع کیا، ادب کی طرف آتے ہیں تو حلقہ ارباب ذوق کا قیام جب پہلی دفعہ 9 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، تو اس میں بھی میرے ساتھ جو پہلا شخص کھڑا ہوا تھا وہ مرزا عارف نعیم تھا۔ تو یہاں پہ ہم یہ ساتھ میونسپل لائبریری ہے، تو یہ ہمیں چاہیے تھی، تو اس حوالے سے بھی مرزا صاحب نے بھرپور ٹائم دیا۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ تعطیلات کا سامنا ہوا کہ لائبریری بند کر دی گئی ہم پہ، اس حوالے سے بھی مرزا صاحب کی بہت سی کاوشیں تھیں۔ آخر کار ہمیں یہ فیصلہ لینا پڑا کہ یہاں سے ہم مرزا صاحب کے کالج میں کوچ کر جائیں۔ تو وہاں بھی شروع سے لے کے خاص بیماری کے دنوں میں بھی جب وہ محفل نعت میں بھی جانا چھوڑ چکے تھے،
اس وقت بھی وہ ہماری ادبی محفلوں کی زینت ضرور بنتے تھے، اور بہت شوق سے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہر جمعے کو اجلاس ہوتا، جمعے والے دن اجلاس کے اوقات میں ان کی کال آ جایا کرتی تھی کہ کیسا اجلاس چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، میرا آنا ہے ضروری ہے یا نہیں ہے. تو ہم کہتے تھے آپ آرام فرمائیں. رہی بات کہ ان کا جو مشفق لہجہ ہمیں میسر آیا، ایسی مشفق شخصیات بہت کم میسر آتی ہیں شاعروں ادیبوں کو بھی، اور خاص طور پہ نئے لکھنے والے شعراء کو اور نئے نعت خوانوں کو. جو حوصلہ افزائی ہم نے مرزا عارف نعیم کی شخصیت میں دیکھی، ایسی نہ ان سے پہلے، جب سے میں اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، نہ ان سے پہلے میں نے دیکھی ہے اور نہ ہی ان کا خلا پر ہوگا. عموماً تو ہر جو بھی ہمارے ہاں فوت ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ جملہ بول دیا جاتا ہے کہ ان کا خلا پر نہیں ہوگا، لیکن مرزا عارف نعیم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جن کا خلا واقعی پر ہونا مشکل ہے. بہت شکریہ.